الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ والقلم کلم کلا ان تضادات کا اظہار اور ان کی حوصلہ شکنی جو بظاہر اس وقت کی حالات کے مطابق مکہ مکرمہ کی فضا پر حاکم تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اکیلے یا چند دنوں کے بعد اپنے چند گنے چنے یاروں اور دوستوں کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے تھامے اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. مخالفت ہو رہی ہے، دشمنی بڑھ رہی ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بالکل نامساعد اور مخالف رخ پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جھٹلانے والوں کی بات ماننے لگیں کہ چلو بھائی کیس یہیں پر ختم کر دیتے. نہیں، یہ بات جو آپ تک آئی ہے یہ وہی اللہ کا فیصلہ ہے جو مشکل ہے یا نہیں. اب اس پر آپ کو ڈٹنا پڑے گا، آپ اس پر جمے رہیں گے اور اس کی بنیاد پر جو ہوگا تو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. سب کے مشاہدے میں آیا کہ انجام کار کیا ہوگا. فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. اب جہاں تک کہ آپ کی بات ہے کہ آپ مصلحت کا شکار ہو جائیں، پوری قوم کی عداوت معمولی بات نہیں ہے، اور مخصوصاً وہ قوم جس نے آپ کو 40 سال تک عزت بخشی، آپ کو اپنا ہیرو قرار دے چکی ہے اور آپ کی عظمت کی گن گا چکی ہے. تو اس قوم کی عداوت مول لینا بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ کو ان کی بات ماننی نہیں ہے. یہ ایک وَلَا تُدْهِنْ، اور آپ نرم گوشہ بھی اختیار نہیں کریں گے. اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے متعلق اللہ رب العزت کے فرمودات کو پھیلانے کی صورت میں آپ کسی مصلحت، سستی یا وقفہ یا اسی طرح کی کسی چیز کی طرف نہ جائیں گے.
کیونکہ ان کو بھی تو یہ بات اچھی لگتی ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ آپ اپنا گوشہ نرم رکھیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ سے ٹکرانا ان کے لیے مشکل کام ہے، وہ بھی نرمی کا راستہ اپنا لیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ مصلحت کوشی، اور مصلحت بھی ایسی کہ ایک عارضی حل، عارضی وقت کے لیے ایک عارضی حل بن کر سامنے آ جائے گا، لیکن در حقیقت کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنا کلام پورے دنیا میں پھیلانا ہے، اپنا جھنڈا پوری دنیا پر گاڑنا ہے، اور یہ سب آپ ہی کے ذریعے اللہ رب العزت کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ یہ دوسری بات۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور اسی طرح آپ ان لوگوں کی جھوٹے قسم کھانے والوں کی بھی قسموں کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کی باتیں نہیں مانیں گے، موٹی موٹی قسمیں بیچ میں لا کے ہر طرح کے الفاظ قسمیہ انداز میں استعمال کریں گے۔ تو آپ ان کا خیال نہ رکھیں، ان کا پرواہ نہ کریں، ان کی قسموں کا بھی خیال نہ کریں، چاہے ان کی قسم جیسی بھی اور جتنی بھی موٹی ہوں، جھوٹی ہیں۔ اور یہ لوگ عادتاً کیسے ہیں؟ حماز مشاء بنمیم، یہ غیبتیں کرنے والے لوگ ہیں، کھل کر سامنے کسی سے بات نہیں کرتے، ظاہر میں تو ادب احترام کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے بدگوئی کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور نحوست اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہے مشاء بنمیم، لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے لیے، فاصلہ پیدا کرنے کے لیے چغلیاں کر لیتے ہیں، فلانی نے یہ کیا آپ کے ساتھ، فلانی نے یہ کرنا ہے آپ کے ساتھ، یہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، وہ کرے گا آپ کے ساتھ، ایسی باتیں لانا اور لے جانا کہ جس سے لوگ ایک دوسرے سے خوف کھانے والے اور ڈرنے والے بن جائیں۔ تو دیکھ لینا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کو اللہ نے جو نعمت عنایت فرما دی ہے، آپ کو جو مقام اللہ رب العزت نے عنایت فرما دی ہے، وہ دراصل انسانیت کو اللہ کی طرف لانے کے لیے ہے۔ وہ تو آپ کی جانی دشمن ہیں، لیکن آپ آخری انسان تک جو زمین پر آئے گا، اب تو اس کی بھی دوست ہیں۔ بہرحال آپ کو ڈٹنا اور جمنا ہوگا، آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہوگا، آپ کو سستی اور کاہلی بھی نہیں کرنی ہے، آپ ان کی مصلحت کا شکار بھی نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کی جھوٹی قسموں سے بھی متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ غیبت کرنے والے لوگ اور چغلیاں کرنے والے لوگ، ان کی کیا قسم ہوتی ہے، ان کی کون سی بات قابل اعتبار ہوتی ہے، یہ تو جھوٹ در جھوٹ ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے، جو احکامات ملے ہیں،
جو منزل متعین کیا گیا ہے بڑھتے چلے جائیں، باقی معاملات اور امور اللہ رب العزت کی ذات کے سپرد کر دیں۔ آج اتنا ہی، بقیہ باتیں اگلے نشست میں۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے دین و دنیا کے کام آ جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔